بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام المبارك الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي يماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومه، آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط يوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس العدل بالرومية، ويقول القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو جائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على النساء، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے دین اور شریعت کے علم کے حصول کے سلسلے میں اور سیکھنے اور سکھانے کے سبب محض اپنے فضل اور توفیق سے ہمیں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آخرت میں سرخروئی، کامیابی، کامرانی، عزت اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. مجھے
اللہ کے کلام کے بعد سب سے شرف و عزت پانے والی کتاب اور کلام آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے یہ الفاظ اور کلمات جن کو احادیث طیبہ کہا جاتا ہے، ان الفاظ اور احادیث طیبہ کی اس عظیم الشان کتاب کو اور مجموعے کو سامنے رکھ کر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ بیان کروں، اور مجھے یہ علم ہوا ہے کہ اس مدرسے کے اندر ماشاءاللہ بہت سی طالبات علوم نبویہ کو اور اس کی منتخب روایات، احادیث اور مسائل کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے جمع رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو اور سیکھنے سکھانے کو ہمارے ان بچیوں کے لیے آنے والے ٹائم میں خیر کا اور عزت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب نبوت و رسالت سے مالا مال کی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف و قبولیت عطا کی۔ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص ایک امر اور ایک امانت کے ساتھ منتخب کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں اور آپ کے پاس ایک نہ دکھنے والی طاقت آتی ہے اور آپ کو دباتی ہے۔ جب آپ کو دباتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت کہتی ہے اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں گا؟ پھر وہ دباتی ہے اور وہی جملے کہتی ہے اقرا، پھر تیسری مرتبہ دباتی ہے وہی جملے کہتی ہے اقرا، پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو سب سے پہلی آیت وحی کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پوری آیت پڑھتا ہے تو آپ اس کی اتباع کرتے ہیں اور یہ آیت دہراتے ہیں۔ بس یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کے نزول کا۔ آپ دین اور شریعت کی ایسی امانت جس امانت کو لینے سے آسمانوں نے منع کر دیا، زمینوں نے منع کر دیا اور پہاڑ جیسی سخت چیز عاجز آ گئی کہ اے اللہ تیری امانت کو کیسے اٹھائیں گے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا گیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کے علم میں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ظاہر کیا۔ لیکن انسان کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی طاقت، اللہ کی کوئی مخلوق، جمادات، نباتات، اللہ تعالیٰ کی حیوانات، مخلوق کوئی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بھاری بھرکم امانت کو، دین کو، شریعت کو، ایمان کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو
ان چیزوں کو اپنے اوپر لے اور ذمہ داری کو ادا کرے۔ صرف انسان ایسا تھا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی دین اور ایمان کی امانت کو سنبھالے، اور سنبھالنے کے بعد اس کی قدر کر کے امانت والے کو اللہ کی امانت پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو منتخب نہیں کیا، چند ایسے لوگ منتخب کیے جن کو کہا جاتا ہے انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت۔ جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، شان اور شوکت کے اعتبار سے، عزت اور وقار کے اعتبار سے اتنا متعین اور منتخب کیا کہ اس جماعت کے سپرد کیا کہ اے ابراہیم ہماری امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ، اے نوح ہماری امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ، اے اسماعیل ہماری امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ، اے داؤد ہماری امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ، اے یعقوب ہماری امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے عیسیٰ ہماری امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ، یہاں تک کہ آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئی، آپ کو بچپنے میں پالا، آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کے قلب کو دھویا گیا، آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کی گئی کہ قرآن کی امانت آپ کے قلب میں پیوست ہو سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کلام کی امانت آپ کے سپرد کی، اور 23 سال تک اللہ کا قرآن آتا رہا، قرآن کی آیتیں اترتی رہی، قرآن کے پارے اور سورتیں اترتی رہی، اور یہ سسٹم چالو رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں قیامت تک کا علم اور ہدایت کا ذریعہ، امت کی ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کی ایک آیت نہیں، ایک کلمے کے اضافے کی وجہ سے ایمان اور اسلام اور شریعت کا حکم بن جاتے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا۔ اب معاملہ آتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دے دیا کہ حج کرو، لیکن حج کے ارکان اور اس کے واجبات اور اس کی ضروریات اور اس کے مسائل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن میں سرسری پیش کیا، نبی نے اس پر عمل کیا، تو آپ کے حج کے ارکان کو، واجبات کو، آپ نے جو امور بیان کیے، جو احتیاطات پیش کی، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے سنا، آپ کے افعال کو دیکھا، آپ کے اقوال کو دیکھا، آپ کی روایات کو پرکھا اور یاد کیا، اور امت تک وہ چیز پہنچائی جو آج ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ احادیث کا مجموعہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کے عبادات مقصودہ، جیسے نماز ہے، نماز ہم فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، کہیں قرآن میں 2 رکعت نہیں لکھا ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، 1 رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن میں یہ کہا گیا، اقیم الصلاۃ، اے پیغمبر آپ نماز کو قائم کیجئے۔ امت کو کہا گیا اقیم الصلاۃ، اے لوگوں ایمان والو اللہ کے لیے نماز کو قائم کرو۔ لیکن کس کیفیت سے نماز کو قائم کیا جائے گا؟
صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی امامت کر کے، ظہر کی نماز کی امامت کر کے، عصر اور مغرب اور عشاء کی امامت کر کے، جمعہ اور عیدین کی امامت کر کے، کسوف و خسوف کی امامت کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے اصحاب جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو۔ اب یہ امت کے اندر ایک دین اور شریعت کی شکل میں آ گیا اور امت کو بتلا دیا گیا کہ اے ایمان والو، اب نماز کے ارکان یہ ہیں اور اس کے واجبات یہ ہیں اور اس کے فرائض یہ ہیں اور اس کے شرائط یہ ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں امت کے سامنے آئیں احادیث طیبہ کے واسطے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آپ کے واقعات، آپ کے افعال اور آپ کی عبادات سے صحابہ نے نقل کیا اور نقل کر کے امت تک پہنچایا کہ اے لوگو، نبی کی نماز یہ تھی، اس نماز کو قائم کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر لو۔ ان احادیث طیبہ کا مجموعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بنا کر امت کو عطا کیا، وہ لاکھوں کی شکل میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث پاک بعض صحابہ نے لکھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ نے آپ کے واقعات اور کلام اور باتوں کو، ملفوظات کو لکھنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگ لکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بعض کمزور علم رکھنے والے قرآن کی آیتوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور اسی لائن میں احادیث طیبہ کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ آج کے بعد میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو کوئی نہیں لکھے گا۔ چنانچہ وہ لکھنا بند ہو گیا، لیکن جب قرآن مکمل طریقے سے الگ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنا دیا کہ قرآن کی ترتیب الگ کر لو، قرآن جیسے جیسے قرآن کی آیت نازل ہو ویسے ویسے قرآن کی آیتوں کو لکھنے والے الگ لکھیں اور احادیث طیبہ کو لکھنے والے الگ لکھیں۔ 7 ہجری کے بعد، یعنی آپ کی ہجرت کے 7 سال کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ لوگ قرآن پاک کی طرح احادیث طیبہ کو جمع کر سکتے ہو۔ چنانچہ 7 ہجری کے بعد بعض صحابہ نے لکھنا شروع کیا، جس میں سمرہ بن جندب اور عبداللہ بن عمر اور اسی طرح حضرت عمر، ان حضرات نے ایک صحیفہ تیار کیا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو، منتخب احادیث کو لکھا گیا۔ یہ سلسلہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو لکھنے کا پھر یہ جاری ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری طریقے سے اسلام اور شریعت کو سمجھنے والوں نے اس کو اپنے قلب اور دل میں اور سینے میں محفوظ رکھا۔ کوئی مجموعہ ایسا تیار نہیں ہوا جس کے بارے میں کہا جائے
کہ اسلام کے تمام آئینی اور ملی اور ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی مسائل کا مجموعہ احادیث طیبہ کی شکل میں فلاں کتاب کے اندر ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے ہجرت کے بعد 50 سال گزر گئے، خلفائے راشدین کا زمانہ چلا گیا، پھر 50 سال کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، ان عمراء کا زمانہ بھی چلا گیا، 100 سال گزر گئے، 150 سال گزر گئے، اور 190 سال کے بعد ایک شخص بخارا میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ بخارا میں علم حاصل کرنے والا شخص جب سماج میں آتا ہے تو اس نے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں علماء سے اپنے تعلق کو قائم کیا، اور اس نے قوت حفظ کی بنیاد پر احادیث طیبہ کو یاد کرنا شروع کیا، ان کی اسناد کو یاد کرنا شروع کیا، جن حضرات سے انہوں نے سنا اور وہ سلسلہ اللہ کے نبی تک پہنچا، ان کو یاد کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے یاد کرتے کرتے 6 لاکھ احادیث طیبہ کو انہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ 6 لاکھ احادیث طیبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت صرف 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، لیکن احادیث طیبہ کو یاد کرنا، اور 1000 2 1000 نہیں، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، 6 لاکھ احادیث طیبہ آپ نے یاد کی، اور یاد کرنے کے بعد ان کو اپنے ذہن و دماغ میں مختلف روایات، مختلف انداز، مختلف کمی بیشی کے ساتھ ان کو اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کیا۔ امام بخاری محنت کرتے تھے، اور انہوں نے ان 6 لاکھ احادیث طیبہ میں ہر طرح کی رطب و یابس، کمی زیادتی کے ساتھ، اور منقطع الروایت، اور ایسی احادیث طیبہ جن کے اندر کچھ کمی دکھائی دی اور جن کے راویوں میں کمی دکھائی دی، ان تمام سے جھاڑنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس کو 100 کے 100% یہ کہا جائے کہ یہ احادیث طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو منتخب کیا، اور وہاں گئے، جانے کے بعد انہوں نے دن میں روزے رکھے، اور احتیاط کا اتنا پہلو اجاگر کیا کہ پہلے ہر حدیث کے راویوں کے سلسلے میں مکمل ان کا ڈاٹا، اگر 5 راویوں سے آپ کے پاس کوئی حدیث پہنچی ہے تو 5 راویوں کے سلسلے میں آپ نے احتیاط کے ساتھ جستجو کی، اور اس کے بعد غسل کیا، استخارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں، آپ کے روزے سے اور منبر رسول کے درمیان میں جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر ایک ایک حدیث کے لفظ اور جملے پر احتیاط کے ساتھ غور و فکر کیا، اور 16 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب تیار کی جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیات، ان خصوصیات میں سے ایک خاص، یوں تو صحاح 6 مختلف علماء نے، محدثین نے لکھی، 6 کتابیں، ان 6 کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ان 6 کتابوں میں جو مقام بخاری کو ملا ہے، وہ بخاری والا مقام کسی کو بھی نہیں ملا، اس لیے کہ امام بخاری نے کچھ خصوصیات اس کے اندر رکھی۔ ایک خاص چیز یہ تھی کہ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث طیبہ کے مجموعے سے اس بخاری کو تیار کیا۔ دوسری چیز، امام بخاری نے ایک ایک حدیث پاک کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر
ایک ایک حدیث پاک کو اس کے اندر اندراج کیا، لکھا، اور حدیث پاک کو لکھنے سے پہلے اس کا ایک باب تیار کیا، اور اس باب کے سلسلے میں انہوں نے بہت احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھا اور استخارہ کیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، ان تمام احتیاط کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا گیا۔ اس مجموعے میں سب سے پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کیونکہ امام بخاری ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی باحیثیت کام کو کرنے کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ لگا رہے کہ 16 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب تیار ہونی ہے۔ اس کتاب میں کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص ہونا بتلا رہے کہ میں خالصتاً لوجہ اللہ اس کارہائے نمایاں کو اور عظیم الشان کام کو انجام دے رہا ہوں، میری نیت خالص اللہ اور اس کا رسول ہے۔ چنانچہ وہ اس سے متعلق حدیث کو بیان کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع پر فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہماری نیت جیسی ہوگی اعمال کا ثواب اسی نیت کے اوپر ملے گا۔ ایک آدمی پہاڑ کے برابر عمل کر لے، اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے تو وہ سارا کا سارا عمل اس کا دھڑام سے زمین پر گر جائے گا، کیونکہ نیت کے اندر خرابی ہے۔ میں اپنی نیت کو خالصتاً لوجہ اللہ کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر سے گرد و غبار کو صاف کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو صاف ستھرا کر کے بے عیب بنا کر امت کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ ان احادیث کے مجموعے کو سلسلے کو شروع کر رہے اور 6 لاکھ سے زائد احادیث طیبہ میں سے صرف 3000 کچھ احادیث طیبہ کے مجموعے کو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اقوال سے، افعال سے نکلنے والے اور ان کے واقعات اور ان کے سلسلے وار جو صحابہ نے نقل کیا روایات، ان کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، جن پر امام بخاری کو 100 کے 100% نہیں 1000% آپ کو جن کی سچائی پر یقین ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، پیاری بچیوں، 2 احادیث طیبہ آپ نے آخر میں پڑھی، 2 احادیث، جن احادیث طیبہ کو پڑھا، سب سے پہلے تو اعمال کی نیت کے سلسلے میں حدیث پیش کی گئی اور اس کی روایت اب حضرت عمر بن خطاب نے کیا۔ اب آخر میں اعمال کے سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے کہ انسان زندگی بھر جو عمل کرتا ہے اس عمل کی حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے۔ ان احادیث طیبہ کو جو اعمال کی حیثیت کو اللہ کے ہاں وزندار بناتی ہیں، ان کے متعلق احادیث طیبہ کو پیش کیا جا رہا ہے اور قرآن کی ایک آیت کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ضرور بھی ضرور قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے اور اعمال بنی آدم کے اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے ان کے اعمال کو میزان ترازو انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا۔ اب لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے عمل ہم نے کیا ختم ہو گئے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ختم ہو گئے، ہماری آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ختم ہو گئی، ہم نے کانوں سے جو باتیں سنی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس انداز سے ان کو دہرانا اور بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں لوگ محدثین یہ فیصلہ کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ اعمال کو توڑ لے گا۔ لیکن آج انسان اتنے سائنس کے ذریعے
ذریعے سے اتنے عروج پر پہنچ گیا کہ انسان گرمی کو توڑتا ہے، ٹمپریچر کو توڑتا ہے، وزن کو توڑتا ہے، زمین کی تہوں میں جو مادے موجود ہیں ان معدنیات کو توڑ لیتا ہے، لیکوڈ چیزوں کو توڑ لیتا ہے، منجمد چیزوں کو توڑ لیتا ہے، لگے ہوئے درختوں کو توڑ لیتا ہے، تمام کائنات کی ایک ایک چیز کو توڑ لیتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کتنا ہے، ہواؤں کی تیزی کتنی ہے، آگ کی حرارت کتنی ہے، ان تمام چیزوں کو انسان توڑ لیتا ہے اور ناپ لیتا ہے۔ تو آج پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے انسان ایک ناممکن چیز کو توڑ رہا ہے اور پرکھ رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی ہر اپنے بندے کے اعمال کو قیامت کے دن توڑ لے گا۔ یہ کوئی ناممکن چیز اب نہیں ہوئی، یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالی جیسی بھی اس کی شان ہے اس کو توڑنے کا کام کرے گا اور پرکھنے کا کام کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اللہ کے انصاف کے ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے، کھڑا کھوٹا جو اس کے سامنے آیا ہے، وہ سارا کا سارا اس کو توڑنے کا کام کیا جائے گا کہ اس انسان کے اعمال میں وزن کتنا ہے۔ وزن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اگر اعمال صالحہ اچھے ہوں گے اور زیادہ ہوں گے، وزندار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہتا ہے کہ جس شخص کے اعمال صالحہ کا وزن زیادہ ہوگا اس کو رضامندی والی زندگی اللہ عطا کرے گا اور وہ جنت کی زندگی ہے، اور جس کے اعمال بد کے اندر ہلکا پن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو لپیٹ دے گا اور وہ دقت، الجھن، پریشانی، آزمائش اللہ کے عذاب میں نار حامیہ دہکنے والی آگ کے حوالے اس کو کر دیا جائے گا، اور وہاں اپنے اعمال کی سزا کو وہ بھگتے گا۔ پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ترازو میں نامہ اعمال کو تولے گا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ میرے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ، میری زندگی تو تھوڑی رہی، 20 سال کی عمر ہوئی، میں مر گیا، اب میرا نامہ اعمال تو تھوڑا رہے گا اس شخص کے مقابلے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی زندگی دی، 100 سال کی زندگی دی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعض میرے ایسے الفاظ اور کلمات ہیں جن کو اتنا وزندار میں نے بنایا کہ ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ساری زمانے کی نیکیوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی ثقیلتانی فی المیزانی خفیفتانی علی اللسانی۔ اے ایمان والو، اللہ کے 2 کلمے ہیں اور وہ 2 کلمے اتنے خوبی والے ہیں کہ ان کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی صفت، رحمان کو بڑے محبوب ہے، اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ ان 2 کلموں کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ایک کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سب سے پہلی صفت رحمان کو پسند ہے۔ دوسری صفت، میزان ترازو کے اندر ان کلموں کو اگر رکھ دیا جائے تو جس پڑھنے میں اس کو رکھا جائے گا اسی پر وہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو میزان میں تو ایسے اعمال کی آخرت میں ضرورت پڑے گی کہ وہ ایک ہی بھاری پڑ جائے۔ اس عمل کے اندر ایسا وزن ہونا چاہیے
کہ وہ عمل میزان ترازو کے اندر بھاری پڑ جائے اور قوی بن جائے۔ چنانچہ فرمایا دوسری صفت کے میزان ترازو میں وہ بھاری پڑ جائے گا، جیسے رکھیں گے وہ پورا کا پورا پلڑا چھپ جائے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مجرم کو لایا جائے گا اور اس کی زندگی کے عمل کو توڑا جائے گا۔ جب وہ عمل کو توڑا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ تیری زندگی میں پاپ ہی پاپ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اب تیرے پاس کوئی نیکی ہو تو لا۔ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، صرف برائی اس کے ایک پلڑے میں ڈالی جا رہی ہے۔ پھر کہا جائے گا چلو اس کے پاس کوئی ایمان کا ذرہ تو بچا ہوگا، تو ایک پرچی لائی جائے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پرچی کو ڈالا جائے گا دوسرے پلڑے میں، بس جیسے ہی ڈالا جائے گا اس کلمے کی برکت اور طاقت اتنی ہوگی کہ وہ ساری زندگی کے اعمال کی برائیوں کے پلڑے کو اوپر اٹھا دے گا اور وہ پلڑا جھک جائے گا جس پلڑے میں وہ ایک پرچی رکھی گئی ہے جس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ہمیں اس آخری احادیث طیبہ میں ہمیں سمجھایا، اور امام بخاری انسان کے چھوٹے اعمال یا بڑے اعمال یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر نیت کے اندر اخلاص ہوگا، جس طرح کے بخاری کی سب سے پہلی حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اگر نیت کے اندر اخلاص ہوا، للہیت ہوئی، تقوی ہوا، اللہ کی عظمت ہوئی، تو ایک چھوٹا سا عمل بھی اتنا بھاری بھرکم بن سکتا ہے کہ قیامت کے دن میزان ترازو کے اندر وہ اپنے وزن کو قائم کر سکے۔ تو سب سے پہلی صفت رحمان کے نزدیک محبوب، دوسری صفت میزان ترازو کے اندر بھاری بھرکم، اور تیسری صفت یہ سوچے کہ بھئی اتنا بھاری بھرکم مشکل ہوگا زبان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اتنا آسان کہ بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی اپنی زبان سے ان جملوں کو کہہ سکتا ہے، ان کلمات کو کہہ سکتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا آسان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑا آسان، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلموں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا طاقتور بنایا۔ امام بخاری آخر میں اس حدیث کو ذکر کر کے یہی بتلا رہے کہ تم اپنے اعمال، بڑے بڑے اعمال کے چکر میں اپنی زندگی کو لگانا اور چھوکم میں ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ فلاں کا بڑا عمل ہے اس لیے وہ بھاری بھرکم ہوگا، اللہ میزان ترازو میں بھاری بھرکم عمل کے لیے بڑے بڑے کام کو نہیں دیکھتا، بلکہ نیت، اخلاص، للہیت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ چھوٹا سا کلمہ بھی اگر اس نیت کے ساتھ ہو تو اتنا عظیم شان ہو جاتا ہے کہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ان بچیوں نے اس حدیث پاک کی اس اہم ترین کتاب کو اپنا روایت کے ساتھ، درایت کے ساتھ پڑھ کر، سن کر یہاں تک پہنچی، اور اس کتاب کو ان کے استاذ کے ذریعے سے آخر تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جو سنی ان سب پر ہم سب کے لیے عمل کو آسان فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے ان بچیوں کی، بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور آنے والی نسل کو ایمان اور اعمال جن کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک سنت اللہ جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک سنت نبوی
جس کو کلام النبی یا درایت النبی یا روایت النبی یا فعل النبی یا قصص النبی کہا جاتا ہے، ان دونوں چیزوں سے ہماری زندگی کے اعمال کو جوڑنے کی توفیق اور سلیقہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے یہ ایک سبق کی تقریر تھی، لیکن میں اپنی ماں و بہنوں کو آخر میں چند باتیں گوشگزار کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج کے اندر چند چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اعمال کو خراب کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ آپ پہاڑ کے بعد پہاڑ کے برابر زندگی میں الحمدللہ میں درخواست کرتا ہوں اپنی ماں و بہنوں سے تھوڑا اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضرت کا آخری بات چل رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگ حضرت والا کی ان باتوں کو لے کر کے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ اطمینان سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، اور میں اپنے طلبہ طالبات سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بیٹھ جائیں آرام سے، ادھر ادھر نہ گھومیں، بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ جائیں۔ آنے والے مہمان کو جگہ دیں، آگے کو ہو جائیں، سب طالبات آگے ہو جائیں، آنے والوں کو بٹھائیں۔ میں عرض گزار تھا کہ چند جو ہمارے سماج میں برائیوں کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کا تعلق ہماری ماں و بہنوں سے ہے، جن باتوں نے ہمارے سماج کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والے بچوں اور بچیوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ان باتوں کو جو کہ میں بہت ہی مختصر انداز میں سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چند باتیں ہیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے اور اپنی بچیوں کو ان باتوں سے بہت احتیاط کے ساتھ آگے لے کر چلنا چاہیے۔ ان باتوں میں سے ایک بات جو بنیادی طور پر ماں باپ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، ماں باپ بہت سی سستی اور کاہلی کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے خواہشات اور ان کی چاہتوں کو پورا کرنے کے چکر میں ان کی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جو ہماری بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، بے دینی کی طرف جا رہی ہیں اور عفت اور پاکدامنی سے دور بھاگ رہی ہیں اور بے حیائی بے غیرتی ان کے مزاج کے اندر بنتی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر بہت بڑا حصہ ہمارے موبائل فون کا ہے۔ ہمارے یہ اینڈرائیڈ موبائل فون جن کے ذریعے سے اسکول اور کالج والوں نے اس امت کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا کہ ہم آن لائن تعلیم دیں گے، آن لائن ٹیوشن دیں گے۔ ان تمام آن لائن کی جو کلاسز چل رہی ہے، ان کلاسز نے ہماری بچیوں کو بے غیرت بنا دیا ہے اور ہماری بچیوں کو عفت اور پاکدامنی کے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ بچے اور بچیاں جو معصومانہ ذہن رکھتی ہیں اور اپنی ذہن کی تختی کو بالکل صاف ستھرا اور خالی رکھتی ہیں، ان بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں جب وہ دنیا کا فحاشی اور عریانیت کو پھیلانے والا اور مبلغ یہ موبائل ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو ان کے ذہن و دماغ پر ایسے گھناؤنے اثرات پڑتے ہیں جو ان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ بچے کارٹونوں کے اندر لگ جاتے ہیں اور بچیاں ڈرامے بازیوں کے اندر لگ جاتی ہیں، اور یہ پاکستانی اور یہ فلاں چنا یہ ڈرامے ان بچیوں کی زندگیوں پر منفی اثر چھوڑتے ہیں اور ان کے مزاج اور ذہن کو خراب اور برباد کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ڈرامے جو یوٹیوب پر ہمارے بچیوں کے سامنے آتے ہیں،
ان ڈراموں کے ذریعے سے ان کی شرافت اور ان کی عفت اور حیاداری اور خاموش داری ان تمام پر آگ لگتی ہے۔ بنیادی طور پر ہماری بچیاں جو آج ارتداد کا شکار ہو رہی، یہ سماج میں طلاق کا رواج پھیل رہا ہے، یہ سماج کے اندر خرابی آ رہی ہے، یہ بے حیائی بے غیرتی آ رہی ہے، ان تمام کی بنیاد یہ موبائل ہے جس نے ہماری بچیوں کو آزادانہ ذہن عطا کیا، اور ہماری بچیاں یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور میرا بول اور میری مرضی، اس طرح کے نعرے لگا کر امت کے اندر بربادی اور بے حیائی بے غیرتی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے میں اپنی بوڑھی ماؤں بہنوں سے اور خاص طور سے اگر محلے میں میری بات پہنچ رہی ہے تو اپنے بہنوں کے بھائیوں سے یہ خاص ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو اس چیز سے ہرگز دور رکھنے کی کوشش کرے کہ جس سے ان کے ذہن و دماغ کے اندر آزادی پیدا ہو اور وہ سماج اور ایمان اور اعمال سے دور بھاگنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز، ہمارے سماج کے اندر ایک بہت بڑی خرابی کی شکل میں بات آ رہی ہے کہ ہماری بچیاں ملی جلی تعلیم دلانے والے اسکولوں کے اندر جاتی ہیں اور وہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک کمرے میں رہ کر اپنی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ جب تک وہاں پر ٹیچر یا استانی موجود ہے اس وقت تک ان کی نگرانی کسی نہ کسی حد تک ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ٹیچر وہاں سے چلا جاتا ہے تو اب ان کی زندگی آزادی کے ساتھ کٹتی ہے اور کوئی ان کو سمجھنے والا یا سمجھانے والا اور حیا کے بارے میں، پاک دامنی کے بارے میں بتلانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے ان کی زندگی کے اعمال پر بہت گھناؤنا اثر پڑتا ہے، اور یہ ہمارے سماج کے اندر جو ارتداد کی کیفیت اور بھاگنے بھگانے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہ سب اسی کا برا اثر اور منفی اثر ہے۔ بعض اسکول ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 4 گھنٹے 5 گھنٹے تم تعلیم کو حاصل کرو، پھر اس کے بعد شام کے ٹائم فلاں ٹیچر کے پاس جاؤ، وہ ٹیوشن لگاتے ہیں، ان کے پاس جا کر ٹیوشن حاصل کرو۔ وہاں ٹیوشن دلانے کے نام پر بچیاں جاتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں بھی زمانے کی خبریں ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ کے علم میں ہیں۔ ایک بہت ہی خطرناک برائی جو ہمارے کھاتا کھیڑی، رسول پور اور اس طرح کے علاقوں میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، انتہائی گھناؤنے انداز میں ہمارے سماج، ہمارے خاندانوں، ہمارے پریوار، ہمارے آس پاس کے رہنے والوں، اٹھنے بیٹھنے والوں کے سماج کے اندر ہے، جن کا تعلق مردوں سے، بھائیوں سے یا باپ سے نہیں ہوتا، خالصتاً عورتوں سے ہوتا ہے، اور وہ عورتیں بند کمروں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر اور ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتی ہے اور تال میل کرتی ہے، جس سے ہمارے سماج پر بہت گھناؤنا اثر پڑ رہا ہے، اور سارا سماج، خاص طور سے مزدور پیشہ لوگ اور یہ عورتیں جو گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش کرتی ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور وہ چیز ہے بندھن بینک۔ بندھن بینک کے نام پر چند نوجوان آتے ہیں اور وہ گھروں میں گھس کر بچیوں سے، عورتوں سے میٹنگ کرتے ہیں اور 20-20 ہزار، 30-30 ہزار، 50-50 ہزار روپے قرض کے نام پر سود اور بیاج کے ساتھ وہ عورتوں کو دیتے ہیں، جس سے ہمارے ان آس پاس کے علاقوں میں رہنے والی مستورات اور عورتیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اور اس کے منفی اثرات ارتداد کے ساتھ ہمارے سامنے 1-2 نہیں، کئی 100 واقعات ہیں جن میں ہماری بچیاں مرتد بھی ہوئی اور بے حیا اور بے غیرت بھی بنی۔ اس لیے میں خاص طور سے تبلیغ کا کام کرنے والوں کو، تعلیم کا کام کرنے والے اس مدرسے والوں کو
اور خاص طور سے حافظ و قاری جو ہمارے محلوں میں رہنے والے ہیں اور حج کرنے والے حاجی اور نمازی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے اپنی چوکھٹ کو بند کر دو. نہیں کرو گے تمہاری بچی بے غیرت ہوتی تھی چلی جائے گی، ان کی روزی بھی حرام ہوگی، ان کا کاروبار بھی حرام ہوگا اور ان کی عزتیں بھی لوٹیں گی اور سب کچھ ہوگا جس کا احساس آپ کر رہے ہوں گے اور کریں گے، اور خبر لے لو تو تمہیں محسوس بھی ہوگا. میرے ماں بہنوں، ان تینوں کاموں سے اپنے بچوں کو بچاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پریوار کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے. دعا کریں، درود شریف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبولیت سے مالا مال فرمائے.